عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال اقرأوا فكل حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہم میں دیہاتی لوگ بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے، مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھا قرآن نہ پڑھ سکتے تھے کیونکہ دیہاتوں کی تعلیم کم ہوتی ہے، اور جو عرب نہیں ان کی زبان عربی پڑھنے میں زیادہ صاف نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، سب اچھے ہیں، یعنی اگر بہت اچھا نہ پڑھ سکو تو دل توڑا نہ کرو، اور اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیال نہ کرے کہ ہمارے زبان صاف نہیں یا ہماری عمر زیادہ ہو گئی، آپ اچھا نہ پڑھا جائے گا تو ہم کو ثواب کیا ملے گا، یا شاید گناہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہائی بڑھتی چلی جائے گی، اور جو شخص اس آیات کو پڑھے وہ آیات اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ تو کچھ مشکل بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، ان کو بخشا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن یوں کہے گا کہ اے پروردگار، اس کو جوڑا پہنا دیجئے، بس اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے۔ پھر کہے گا پروردگار اور زیادہ پہنا دیا، بس اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے۔ پھر کہے گا اے پروردگار، اس سے خوش ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیات کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ اس پڑھنے اور چڑھنے کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ جس طرح سنبھال کر دنیا میں پڑھتا تھا، اس طرح پڑھتا ہوا اور چڑھتا ہوا چلا جا۔ جو آیات پڑھنے میں آخر ہوگی وہاں ہی تیرے رہنے کا گھر ہے۔ مسلمانوں، ان حدیثوں میں غور کرو اور قرآن مجید حاصل کرنے میں اور اولاد کو پڑھانے میں کوشش کرو۔ اگر پورا قرآن پڑھنے یا پڑھانے کی فرصت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اس کی ہمت کرو۔ اگر اچھی طرح یاد نہ ہوتا ہو یا صاف اور صحیح نہ ہوتا ہو، گھبراؤ مت، اس میں لگے رہو۔ اس طرح سے پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر حفظ نہ کر سکو، ناظرہ ہی پڑھاؤ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پورا قرآن حاصل کرنے کی فرصت نہیں یا ہمت نہیں، کسی پورا قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سن ہی لیا کر۔ ان سب باتوں کا ثواب اور حدیثوں میں پڑھ چکے ہو، اور موٹی بات ہے کہ جو کام ضروری ہوتا ہے اور ثواب کا ہوتا ہے اس کا سامان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ پس اس قاعدہ سے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سامان کرنا بھی ضروری ہوگا، اور اس میں ثواب بھی ملے گا۔ اور سامان اس کا یہی ہے کہ ہر جگہ کے مسلمان مل کر قرآن کے مکتب قائم کرے
اور بچوں کو قرآن پڑھوایا، اور بڑی عمر کے آدمی بھی اپنے کام میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا قرآن سیکھا کریں، اور جو پڑھانے والا مفت نہ ملے سب مل کر اس کو گزارا کے موافق کچھ تنخواہ دیا کرے۔ اسی طرح جو بچے اپنے گھر سے غریب ہوں اور اس لیے زیادہ قرآن نہ پڑھ سکے، ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر دیا کرے کہ وہ اطمینان سے قرآن مجید ختم کر سکے، اور جو لڑکے جتنا قرآن پڑھتے جائے اپنے گھر جا کر عورتوں اور لڑکیوں کو بھی پڑھا دیا کرے۔ اس طرح سے گھر کے سب مرد اور عورت قرآن پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی سپارہ میں نہ پڑھ سکے وہ زبانی ہی کچھ صورتیں یاد کر لے۔ اور قرآن کے کچھ اور حقوق بھی ہے۔ ایک یہ کہ جو شخص جتنا پڑھ لے خواہ پورا خواہ توڑا، وہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا کرے تاکہ یاد رہے۔ اگر یاد نہ رکھا تو بڑھاپے پڑھا سب یکساں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا بھی شوق ہو تو بطور خود ترجمہ نہ دیکھے، اس میں غلط سمجھ جانے کا کوئی اندیشہ ہے، اسے عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لے۔ اور تیسرا یہ کہ قرآن مجید کا بہت ادب کرنا چاہیے، اس کی طرف پاؤں نہ کرو، ادھر پیٹ نہ کرو، اس سے اونچی جگہ پر مت بیٹھو، اس کو زمین یا فرش پر مت رکھو بلکہ ریل یا تکیہ پر رکھو۔ چوتھا یہ کہ اگر وہ پڑ جائے یا کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑے دفن کر دو۔ پانچواں یہ کہ جب قرآن پڑھا کرو یہ دھیان رکھو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، پھر دیکھنا دل پر کیسی روشنی ہوتی ہے۔ اے اللہ، جو علم آپ نے ہمیں دیا اس سے نفع عطا فرمائے، اور ہمیں وہ علم دیجیے جو ہمیں نفع دے۔ اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام بہتر فرما، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال نفسانی خواہش اور بیماریوں سے آپ کی پناہ مانگتے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے، اور آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے، کیونکہ آپ آنکھوں کی چوری اور جو کچھ دل چھپاتے ہیں جانتے ہیں۔